مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ 6 ججز والا معاملہ جو لیٹر لکھا جاتا ہے، اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو سربراہان ہیں ادارے کے ان کو بلایا جاتا ہے، پھر لائیو جو پوری پروسیڈنگ ہوگی اس کو نشر کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ یہ جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ورسز ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ دراصل جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں نا، انہوں نے بھی کوئی انتہا کی ہے کہ پہلے 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ پھٹ پڑے۔ آخرکار لوگ یوں ہی تو ججز ہوں، 6 ججز ہوں، ہائی کورٹ کے ججز ہوں، وہ کوئی وجہ ہے تو انہوں نے ان کو اتنی تکلیف محسوس ہوئی ہے کہ انہوں نے خط لکھا ہے پہلے اپنے چیف جسٹس کو، عامر فاروق۔ اب ان کے اسلام آباد کے چیف جسٹس تو بالکل مطلب ان کو تو کوئی چیز ایجنسیز کے خلاف نظر ہی نہیں آتی، اور ان کا بڑا واضح جھکاؤ رہا ہے ایجنسیز کے حق میں۔ وہ تاریخیں لمبی لمبی دیتے رہے ہیں، وہ جس طرح کا جو بھی اس حکومت کو اور حکومت کے ساتھ جو عسکری ادارہ ہے اس کو جو بھی سہولت چاہیے تھی وہ انہوں نے دی باجوہ صاحب کی سارے ٹینیور میں جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ اب یہ ججز سوچتے ہوں گے کہ کچھ اقتدار کا وہ سلسلہ بدلا ہے تو کچھ شاید ہمیں ریلیف مل جائے، وہ نہیں ملی۔ وہ اس سے وہ بدستور پریشر رہا ہے، اور بڑا وہ پریشر بڑا واضح ہو کے آتا رہا ہے یہاں کے تک کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ 6 ججوں کو یہ لکھنا پڑا، تحریر میں لانا پڑا۔ اب جب انہوں نے وہ تحریر میں لائے تو اسلام آباد ان کے اپنے چیف جسٹس نے تو کوئی ان کی داد رسی نہیں کی۔ اس پر انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے رجوع کیا، وہاں بھی کچھ نہیں، ان کو عمر عطا بندیال سے چیف جسٹس نہیں ملے۔ وہ معاملہ ان کے نوٹس میں بھی آیا، سینئر پیونی جج تھے یہ، سینئر موسٹ جج قاضی فیض عیسیٰ صاحب۔ پھر ان ججز نے بادل ناخواستہ اور کیا کرتے سپریم جوڈیشل کونسل کو لے کر کہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ کوڈ آف کانڈکٹ بنائیں۔ اب اس بارے میں کوڈ آف کانڈکٹ کے بارے میں آپ میں کچھ نہیں ہے کہ کسی جج پہ اگر دباؤ پڑے، اس کو دھمکی دی جائے، اس کے بچوں کی نسبت سے دھمکی ہو، اس کے رشتہ داروں کے نسبت سے دھمکی ہو، اور یہ کوشش ہو دھمکی دینے والوں کی کہ وہ کہ جج ایک خاص فیصلہ دے اور وہ چاہے اس کے میرٹس ہو نہ ہو۔ تو انہوں نے جب سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا تو اب یہ 5 اشخاص تھے، 5 ججز تھے، ان کے سیکریٹریٹ ہوں گے، یہ معاملہ باہر آ گیا، پبلک نالج ہو گیا۔ جب یہ پبلک نالج ہو گیا تو پھر اس پہ اب وکلاء نے بھی ٹیک اپ کیا، میں نے بھی پٹیشن داخل کی سپریم کورٹ میں، اور چیف جسٹس صاحب نے پھر جب دیکھا کہ یہ اب کسی یہ کنٹین نہیں کیا جا سکتا تو انہوں نے سو موٹو بھی لے لیا۔ اب سو موٹو لیتے وقت چیف جسٹس صاحب کا یہ ایک خیال تھا کہ وہ کہہ لیں گے کہ جی یہ میری واچ پہ میرے ہوتے ہوئے تو نہیں ہوا، جب سے میں چیف جسٹس ہوں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ تو وہ آپ کے عہد کے دوران ہی یہ کوئی ہفتہ 10 دن پہلے جسٹس بابر ستار کو ایک بڑا دھمکی آمیز پیغام ملا، اور انہوں نے اس کی شکایت بھی کر دی چیف جسٹس کو۔
تو اب تو چیف جسٹس یہ نہیں کہہ سکتے کہ لیکن اعتزاز صاحب ہاں بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن ہم آپ نے چونکہ ذکر کر لیا تو جسٹس محسن اختر قیانی صاحب بڑے معزز ہیں، انہوں نے اگر اس سچویشن میں خفیہ ایجنسی کے سربراہان کو بلایا ہے کورٹ میں اور پھر لائیو نشر کرنے کا بھی کہا ہے، تو کیا یہ بہت زیادہ رسکی نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ سربراہان پھر لائیو نشر ہوگا اور بہت سارے سیکیورٹی خدشات ہوتے ہیں، ان کی بہت ڈفرنٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ صحیح فیصلہ ہے؟ نہیں دیکھیں معاملات چل رہے ہیں اور کیسے چل رہے ہیں، یہ لائیو یہ بے شک ان کو پردے کے پیچھے کر دیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، لائیو آئے، لیکن جو ایسے آپریٹیوز ہیں جن کی شناخت کو آپ نے خفیہ رکھنا ہے، ان کو آپ پردے کے پیچھے کر دیں، نہ آنے دیں کیمرے کے سامنے اور نہ آئے وہ کیمرے کے سامنے۔ پر اگر وہ اپنی آپ کو خفیہ رکھ کر اس قسم کی باتیں ہوں گی کہ آپ دیکھیں ایک پیٹرن بنا تھا، ایک ایم پی اے یا ایم این اے یا کینڈیڈیٹ یہ اٹھایا جاتا ہے، اٹھا کے اور ایک مہینہ غائب رہتا ہے، ان کے خاندان والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، وہ رٹے کرتے پھرتے ہیں بیچارے، اور 28ویں دن وہ صاحب واپس آ جاتے ہیں۔ کس طرح آتے ہیں؟ کہاں کوئی ان کو ڈراپ کر دیتا ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھی بھی ہوتی ہے ان کی، اور جب وہ وہاں سے گھر پہنچتے ہیں تو پھر لوگوں کو پتہ لگا ہوتا ہے کہ یہ واپس آ گیا ہے، اور وہ شخص اپنے تمام جو اس کی حوالے ہیں سیاست کے، اور جو اس کی سیاسی جماعت ہے، جو اس کا سیاسی لیڈر ہے، اس کو اب وہ کنڈیم کر رہا ہے، اس کو گالیاں دے رہا ہے، اس کو غدار کہہ رہا ہے۔ یہی شخص مہینہ پہلے اس کا بڑا وفادار تھا۔ اب یہ جو سافٹ ویئر کریکشن کرنے کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے پاکستان میں شروع کیا معاملہ، اب یہ لوگ اس سے تنگ آ گئے تھے، اور ہر کوئی ایسا، ایک صاحب اٹھایا گیا ہے اور وہ اینکر کے گھر سے نکل رہا ہے، ایک اور صاحب اٹھایا گیا ہے اور وہ ایک دوسرے اینکر کے گھر سے نکل رہا ہے اور وہ اسی وقت اس کا انٹرویو کرا رہا ہے۔ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ پرائم منسٹر کے سیکریٹریٹ کے ہائیسٹ آفیشل اعظم خان اس سے بھی ہوئی ہے، یہ ان کے ایم این اے ایم پی ایز جس طرح وہ فرق حبیب تھا اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوئی ہے، اور بہت سارے اٹھائے گئے اور بہت ساروں کو نے تو توبہ کر لی کہ ہم سیاست ہی نہیں کریں گے۔ تو اس کی بنیاد پر یہ ایک ایسی بات بنی ہوئی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو دکھانا بتانا تو چاہیے نا کہ یہ کس طرح۔ لیکن صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جی بالکل اس وقت جو ججز ہیں ان کی توپوں کا رخ جو ہے وہ اداروں کے سربراہان کی طرف یا ایجنسیز کی طرف ہے۔ سیاستدان جو ہیں وہ ٹی وی پر آ کر ججز پر تنقید کرتے ہیں، اس میں فیصل واوڈا کا نام بھی شامل ہے، کامران ٹسوری ہیں، دیگر نام بھی شامل ہے، مصطفیٰ کمال جیسے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب جو بات کر رہے ہیں، میرا بھی یہی سوال ہے واقعی کہ ٹھیک ہے ججز جو ہیں وہ بلا رہے ہیں، کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن آپ اٹ سیلف جب عدلیہ کو دیکھتے ہیں، ہمارے جوڈیشل سسٹم کو دیکھتے ہیں تو اس کی کیا پوزیشن ہے؟ عالمی رینکنگ اس کی اتنی نیچے جا چکی ہے، 130ویں نمبر پر وہ موجود ہے، تو وہ ان کا دھیان تو یہاں ہونا چاہیے کیسز کو نمٹانے کے لیے، بلکہ ان کو یہ سالو کرنا چاہیے، لیکن وہ تو کہیں اور ان کی نظر چلی گئی ہے۔ جوڈیشری کے حوالے سے جوڈیشری انیفیشینٹ اگر ہے تو بالکل اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ ہماری جوڈیشری بہت پیچھے ہے دنیا کی عدالتوں سے اور عدالتوں کا جو سلسلہ ہے اس سے۔ لیکن میں ایک چیز بتا دوں، یہ بڑا آسان ہے وپ کرنا کہ جی جوڈیشری میں بڑی ڈیلے ہوتی ہے، آپ کی ایگزیکٹو میں آپ کی جو بیوروکریٹس ہیں وہ کون سی بڑی جلدی کام کرتے ہیں۔ اس ملک میں ڈیلے تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے،